أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين یا فتاح رب زدنی علما نافعا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم 8ویں پارے کا ریویژن کر رہے ہیں، جس میں آج شروع سے ربع تک کا ریویژن پیش کیا جائے گا۔ اسٹارٹ ٹو ربع، آئیے دیکھیں۔ اور اگر ہم نازل کرتے ان کی طرف فرشتے اور بات کرتے ان سے مردے، اور ہم جمع کر دیتے ان کے سامنے ہر طرح کی چیزیں، تب بھی وہ ایمان نہیں لاتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور ان میں کی اکثریت نادان ہے، جاہل ہے۔ اور اسی طرح ہم نے بنایا ہر نبی کے لیے دشمن شیطان صفت انسان اور جنوں کو، وہ وہی کرتے ہیں، وہ ڈالتے ہیں ایک دوسرے کی طرف چکنی چوپڑی باتیں دھوکہ دینے والی۔ اور اگر اللہ چاہتا اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہیں کرتے، تو چھوڑ دو انہیں اور جو وہ گھڑتے ہیں، اور ضرور جھکتے ہیں اس کی طرف دل ان لوگوں کے جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر، اور وہ خوش ہے اس پر، اور تاکہ وہ کرتے رہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ تو کیا اللہ کے علاوہ میں کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں؟ حالانکہ وہ وہی ہیں، اس نے نازل کیا تمہاری طرف کتاب تفصیل کے ساتھ، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ نازل شدہ ہے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، حق سے بھرپور، سو آپ ہرگز نہ ہونا شک کرنے والوں میں سے، اور پوری ہوگی تیرے رب کی بات سچائی اور عدل انصاف کے ساتھ، نہیں کوئی بدلنے والا اس کی بات کو، اور وہیں سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ نے اطاعت کی زمین میں کی اکثریت کی، اور اگر آپ نے زمین میں اکثریت کی اتباع کی، تو وہ گمراہ کر دیں گے آپ کو اللہ کے راستے سے، بھٹکا دیں گے آپ کو اللہ کے راستے سے۔ نہیں وہ اتباع کرتے مگر گمان کی، اور نہیں وہ مگر اٹکلے دوڑاتے۔ بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کون گمراہ ہوا ہے، کون بھٹکا ہوا ہے اس کے راستے سے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ کو۔ سو کھاؤ اس سے جس پہ لیا گیا ہو اللہ کا نام، اگر تم ہو اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اسے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو؟ اور تحقیق اس نے بیان کر چکا ہے تمہارے لیے کہ اس نے تم پر کیا حرام کیا، مگر جو مجبور کر دیا جائے اس کھانے کی طرف، یعنی حرام کھانے کی طرف۔ اور بے شک اکثریت ضرور گمراہ کرتی ہے اپنی من مانی خواہشات یا باتوں کے ذریعے سے بغیر علم کے گمراہی پھیلاتے رہتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب وہیں خوب جانتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو۔ اور چھوڑ دو گناہ کو، گناہ کا ظاہر اور اس کا باطن بھی، گناہ کے ظاہر اور باطن پہلو کو چھوڑ دو۔ بے شک وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ، ان قریب وہ جزا پائیں گے جو کچھ وہ گھڑتے ہیں۔ اور نہ تم کھانا اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور بے شک یہ فسق ہے، نافرمانی کا کام ہے، گناہ ہے۔ اور بے شک شیاطین وہ ڈالتے ہیں اپنے ساتھیوں کی طرف شک و شبہات کی باتیں، تاکہ وہ جھگڑے تم سے، اور اگر تم نے ان کی اتباع کی، ان کی بات مانی، تو بے شک تم بھی مشرکین میں سے ہو جاؤ گے، شرک کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ کیا جو تھا مردہ سو ہم نے اسے زندہ کیا، اور ہم نے بنایا اس کے لیے نور، وہ چلتا ہے اس کی روشنی میں لوگوں کے درمیان۔ کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں ہو؟ نہیں نکل سکتا اس سے۔ یعنی جسے پہلے ہدایت نہیں ملی تھی تو ایک طرح سے وہ مردے کی طرح ہی زندگی گزار رہا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دی، اس کو راستہ دکھایا، اور وہ اس کی روشنی میں لوگوں کے درمیان میں چل رہا ہے۔ تو کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں پڑا ہوا ہو اور اس سے نکل نہیں سکتا؟ اسی طرح خوشنما کر دیے گئے نافرمانوں کے لیے
وہ اعمال جو وہ کرتے ہیں، نہ ماننے والوں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے، کافروں کے لیے۔ اور اسی طرح ہم نے بنایا ہر بستی میں کچھ بڑے لوگ جرم کرتے ہیں اس میں اور چالیں چلتے ہیں اس میں، اور نہیں ان کی چالیں مگر ان کے اپنے خلاف میں، اور انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہے۔ اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی، وہ کہتے ہیں ہرگز ہم ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں بھی دیا جائے اس جیسا جو دیا گیا اللہ کے رسولوں کو۔ اللہ خوب جانتا ہے کہاں رکھنا ہے اپنی رسالت کو، کسے اپنی رسالت دینی ہے، کسے رسول بنانا ہے، کسے نہیں بنانا ہے، اللہ خوب جانتا ہے۔ ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا ذلت والا عذاب اللہ کے پاس سے، انہیں ان قریب ذلت پہنچنے والی ہے اور سخت عذاب بسبب اس کے جو وہ چالے چلتے تھے۔ جس کسی کے لیے چاہتا ہے اللہ کہ اسے ہدایت دے تو کھول دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے، فرما برداری کے لیے، اور جس کسی کے لیے وہ چاہتا ہے کہ اسے گمراہی میں پڑے رہنے دے تو بنا دیتا ہے اس کے سینے کو تنگ گھٹن کے ساتھ، گویا کہ وہ چڑھ رہا ہو آسمان میں۔ اسی طرح ڈالتا ہے اللہ گندگی ان لوگوں پر، یا اسی طرح پڑے رہنے دیتا ہے اللہ گندگی ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے، ماننا نہیں چاہتے۔ اور یہ راستہ ہے آپ کے رب کا سیدھا، تحقیق ہم نے کھول کھول کر بیان کر دی احکامات نشانیوں کو ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو سدھرنا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے سلامتی کا گھر ہوگا ان کے رب کے پاس، اور وہ ان کا ولی سرپرست ہوگا بسبب اس کے جو وہ اعمال کرتے تھے۔ اور اس دن وہ جمع کرے گا انہیں سب کو اکٹھا، اور وہ کہیں گا اے گروہ جن، تحقیق تم نے بہت ہاتھ صاف کیا انسانوں پر، بہت فائدہ اٹھایا انسانوں سے۔ اور کہیں گے ان کے ساتھی انسانوں میں سے اے ہمارے رب، ہم نے فائدہ اٹھایا ایک دوسرے سے، اور ہم پہنچے ہماری اس مدت کو جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر رکھی تھی۔ وہ کہے گا، رب تعالیٰ فرمائے گا کہ آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہیں گے اس میں مگر اللہ چاہے، جو اللہ چاہے۔ بے شک آپ کا رب حکمت والا بھی ہے، علم والا بھی ہے۔ اور اسی طرح ہم دوست بنا دیتے ہیں ظالمین کو ایک دوسرے کا بسبب اس کے جو وہ کماتے ہیں۔ اے گروہ جن اور انس، کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول تمہیں میں سے؟ وہ بیان کرتے تھے تم پر میری آیتیں، اور تمہیں ڈراتے تھے تمہاری اس دن کی ملاقات سے، متنبہ کرتے تھے، بتاتے کہ تمہیں ایک دن اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ وہ کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں اپنے آپ پر، اور دھوکے میں ڈالا انہیں دنیا کی زندگی نے، اور انہوں نے گواہی دی اپنے ہی خلاف کہ وہ کافر تھے، نافرمان تھے، انکار کرنے والے تھے۔ یہ گواہی اس لیے کہ نہیں ہے آپ کا رب ہلاک کر دے کسی بستی کو زبردستی یا ظلم کے طریقے سے، اور اس کے رہنے والے، اس بستی کے رہنے والے غافل ہو، انہیں بے خبر ہو، انہیں پتہ ہی نہیں۔ اور ہر ایک کے لیے درجات ہے بسبب اس کے اعمال کے، اور نہیں آپ کا رب بے خبر اس سے جو وہ اعمال کرتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں۔ اور آپ کا رب بے نیاز رحمتوں والا ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور لا بسائے تمہارے بعد جسے وہ چاہے، جیسے اس نے تمہیں بسایا دوسری قوم کی اولاد میں سے، نسلوں میں سے۔ بے شک جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے ضرور آ کر رہے گا، اور نہیں تم عاجز کرنے والے، روکنے والے۔ آپ کہیے اے میری قوم، عمل کرو اپنی جگہ پر، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ ان قریب تم جان لو گے کس کے لیے ہے عاقبت کا انجام، آخرت کا انجام کس کے لیے ہوتا ہے، آخرت کا انجام۔ اور بے شک اس کے پاس نہیں فلاح پایا کرتے ظالمین، یا وہ کامیاب نہیں ہونے دیتا ظالمین کو۔ اور وہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے اس سے جو اس نے پیدا کیا، کھیتی
کھیتی میں سے اور جانوروں میں سے حصہ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے ان کے گمان کے مطابق، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے۔ سو جو ہوتا ہے ان کے شریکوں کے لیے تو وہ نہیں پہنچتا اللہ کو، اور جو ہوتا ہے اللہ کے لیے تو وہ پہنچ جاتا ہے ان کے شریکوں کو۔ برا ہے جو وہ فیصلے کرتے ہیں۔ اور اسی طرح خوشنما بنا دیے بہت سے لوگوں کے لیے، مشرکین میں سے قتل اولاد ان کے شریکوں نے، بہت سے مشرکین کے لیے جنہیں وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں، انہوں نے خوشنما بنا دیے ان کی اولاد کا قتل کرنا، تاکہ وہ برباد کر دے انہیں، اور تاکہ وہ شک پڑے رہنے دے ان پر ان کے دین کے بارے میں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو نہیں وہ ایسا کرتے، تو چھوڑ دو انہیں اور جو وہ گھڑتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جانور اور کھیتی ممنوع ہے، نہیں کھا سکتے اسے مگر جو ہم چاہے یا جسے ہم کھانے دیں، اپنے گمان کے مطابق، اپنے خیال کی بنیاد پر۔ اور کچھ جانور حرام کر رکھی ہے انہوں نے اس کی پیٹے، یعنی اس پر سواری نہیں کرتے، اور کچھ جانور نہیں وہ لیتے اس پر اللہ کا نام، گھڑ لیا ہے انہوں نے اللہ پر۔ ان قریب وہ سزا پائیں گے بسبب اس کے جو کچھ انہوں نے گھڑا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو پیٹ میں ہے اس جانور کے، وہ خالص ہے، مخصوص ہے ہمارے مردوں کے لیے، اور حرام ہے ہماری عورتوں پر۔ اور اگر ہوتا ہے مردہ، یعنی بچہ مرا ہوا ہوتا ہے، تو وہ دونوں اس میں شریک ہیں۔ ان قریب اللہ سزا دے گا انہیں ان کی بیان بازی کی وجہ سے، بے شک وہ حکمت والا بھی ہے، علم والا بھی ہے۔ تحقیق خسارے میں ڈالا ان لوگوں نے اپنے آپ کو جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو بے وقوفی میں بغیر علم کے، اور حرام ٹھہرایا جو رزق اللہ نے دیا ہے، وہ گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ، وہ بھٹک چکے ہیں اور نہیں رہے وہ ہدایت یافتہ، اور وہ ہدایت نہیں پا رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ پاؤ پارے کا ریویژن ہم نے کیا۔ اب 29 تاریخ کی عید آ رہی ہے، لہٰذا ربع سے نصف تک ریویژن 3 جولائی کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کو صحیح سے پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔